السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو کون سی ایسی 5 نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ 5 نشانی ظاہر ہوں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے اور ان 3 لوگوں کو اللہ اپنے دشمن مانتا ہے۔ تو دوستوں، یہ 3 گناہ بہت بڑے ہیں، انہیں جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بڑا گناہ جانے انجانے میں کر بیٹھیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن دبا دیجئے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آنے والی آپ کی ضرورت مند ویڈیوز، پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جاتی رہیں گی اور آپ سب سے پہلے ویڈیوز دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے تاکہ یہ ویڈیو باقی مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سے ایسی 3 نشانیاں ہیں، یعنی 5 نشانیاں ہیں۔ 3 نشانیاں گناہوں کی اور 5 نشانیاں نیکیوں کی۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کون سی ایسی 5 نشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ نمبر 1، چہرے پر نور اور کشش کا آنا۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پر نور اور کشش آتی ہے۔ یہ کشش اور نور چہرے کی گورائی کی، چمڑی کی گورائی کی نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر آنے والے کشش یعنی رونق کی ہے۔ آپ کا چہرہ جب آپ کبھی کبھی آئینے میں خود دیکھیں گے تو رونق محسوس ہوگا، اور باقیوں کو دیکھنے والے کو بھی آپ کا چہرے بہت ہی زیادہ حسین اور نورانی محسوس ہوگا۔ جب چہرہ نورانی ہوتا ہے یعنی بزرگوں والی کیفیات چہرے پر آتی ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 2، عبادتوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کا عبادتوں میں یوں دل لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دل نہیں لگتا، بلکہ من تو یہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور کام ہی نہ ہو، میں دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہوں یا دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتی رہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لذت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے وہ دنیا کے کسی بھی کام میں وہ لذت نہیں۔ اور جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے، پھر تو کیا ہی کہنے، پھر جو ہے سجدوں کی لذت کی کیا ہی بات کریں۔ تو دوستوں، جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں دن رات آپ ذکر میں ہی لگے رہیں۔ تو دوستوں، یہ نشانی ہوتی ہے جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی، سجدوں کی توفیق ملتی ہے۔ دوستوں، نمبر 3، گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ دوستوں، جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوتے ہیں تو آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو اس پہ ترس آتا ہے اور حسرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ گناہ کا نام تک نہیں سننا چاہتے اور آپ گناہوں سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں، نیکیوں کے ماحول میں ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بالکل بھی خیال ہی نہیں گزرتا، اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو گناہوں سے سچی نفرت ہو جائے اور نیکیاں کرنے کا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور دوستو، نمبر 4، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور دوسروں کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو دنیا کا ہر انسان آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تو فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ
فرشتوں اس انسان سے محبت کرو، اس سے اللہ راضی ہے۔ اور ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے اور زمین والوں سے کہتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ اور اس کے فرشتے راضی ہیں، محبت کرتے ہیں، تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ تو لوگ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت، نور زیادہ سے زیادہ، کثرت سے کثرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دل دھیرے دھیرے نور بننے لگتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے سبھی مخلوقات سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور دوسروں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، یہ تھوڑی سی اور خطرناک نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، جب اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو دنیاوی چیزوں سے بالکل بھی لذت نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ دنیا کی طرف مائل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ آپ صرف چاہیں گے اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوں اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں اپنی عبادت ہی کے لیے بھیجا۔ ہمیں اس دنیا سے مرنا ہے اور مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور آخرت کی زندگی جینی ہے۔ یہ زندگی تو صرف آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی جئیں۔ لیکن افسوس، جب انسان اس دنیا میں آیا، ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ سے کیا گیا وعدہ ہم بھول گئے، اور نبی پاک کا فرمان جو اللہ نے ہم تک پہنچایا اس پر بھی عمل نہیں کرتے، جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ نبی پاک کے حکم پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اسلام کی شریعت کے مطابق زندگی جئیں، تاکہ ہماری زندگی خوب حسین ہو، خوب بیوٹیفل ہو۔ لیکن ہم جو ہے علم دین کی دوری کی وجہ سے خوب دور ہیں۔ دوستوں، اس چینل پر آپ کو بہت ہی پیاری پیاری دین کی باتیں جاننے کو، سیکھنے کو ملیں گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب ابھی سے کر لیجئے۔ دوستوں، جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے، اپنی آخرت سنواروں میں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو مٹ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مٹنے ہی والی ہے۔ تو جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی، اس کی لذت فانی ہے، یعنی کچھ وقت تک ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر باقی رہنے والی دنیا آخرت ہے جو ہمیں جنت میں اجر مل رہا ہے۔ پھر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب عمل کرنے لگتا ہے، کوششیں کرنے لگتا ہے، سجدے کرنے لگتا ہے، عبادتیں کرنے لگتا ہے، پھر وہ دنیا کی لذت سے اور دنیا کی خواہش سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ یوں دھیرے دھیرے اللہ اسے عارف بناتا ہے، صالح بناتا ہے اور اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ 5 نشانیاں تھیں جن کو ایک بار پھر سے آپ ریوائز کر لیجئے۔ کیا ہیں؟ نمبر 1، چہرے پر نور اور کشش۔ نمبر 2، عبادتوں میں دل کا لگنا۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے لگتا ہے وہ بندہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 4، لوگوں کی نظروں میں محبت سے پیش آنا اور لوگوں سے محبت کرنا۔ اور نمبر 5، دنیا کی چاہت ختم کر دینا، دنیا کی خواہش کو مار دینا اور آخرت کی فکر کرنا۔ ان 5 نشانیوں کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ان 5 نشانی اگر آپ پہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پاس 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں کہ جن سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، یعنی یہ کون سے 3 گناہ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ دوستوں، نمبر 1، ربا یعنی سود کھانے والا۔ دوستوں، جو انسان سود اور بیاج کھاتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، نمبر 2، گستاخ اولیاء، اور جو انسان اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص گستاخ اولیاء ہے، ایسے انسان سے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور نمبر 3، گستاخ رسول۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے انہیں اس تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
آپ ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی ذات کے بعد سب سے اگر اعلیٰ کسی کی ذات ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات کے بعد تمام اولین و آخرین میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی نہ صرف ہمارے نبی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، اور آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان یعنی آپ کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا بھی اللہ کا دشمن ہے۔ تو دوستوں آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا پیاری جو ہے عظمت و شان ہے، ہمارے نبی کتنے شان والے ہیں۔ اس لیے جو بھی انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کے لیے سزائے موت ہے، اور وہ بدبخت جہنم میں سخت عذاب پائے گا، اور ایسا شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تین بہت بڑی بڑی گناہ کبیرہ سے بچائے کہ جن کے بارے میں ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ یہ تین غلطیاں کرنے والا اللہ کا دشمن کیسے ہوا، اللہ انہیں اپنے دشمن کیسے مانتا ہے۔ دیکھیں دوستوں ان تین گناہوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ ان تین گناہ کبیرہ سے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب دارین کے حقدار بنیے، اور صدقہ جاریہ کا ثواب پانے کے لیے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔